تہجد ہوتی کیا ہے، تہجد ادا کرنے کا کریکٹ ٹائم کیا ہے، تہجد کس پہر ادا کرنی چاہیے، تہجد سے میریکلز کیسے ہوتے ہیں، all about تہجد. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel once again. In today's video, I'll share the review regarding Tahajjud. What is Tahajjud? So let me tell you, Tahajjud it's a product. آج کیونکہ میں کسی دوسرے پروڈکٹ کی انباکسنگ یا کوئی دوسری پروڈکٹ کی ریویو نہیں کروں گی، آج میں صرف تہجد کے بارے میں بتاؤں گی. تو تہجد کو آپ ایک پروڈکٹ لے لیں، اور جو برانڈ ہے نا وہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو تہجد کا جو ادا کرنے کا بالکل کریکٹ ٹائم ہے نا، وہ تھرڈ پارٹ آف دی نائٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل رات کا آخری پارٹ جو کہ آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے فجر سے یا فجر تک. تو موسٹ پروبیبلی کچھ لوگ جو ہے الارم 1 بجے کا، 2 بجے کا، 3 بجے کا لگا دیتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں الارم جو لگاتی ہوں، کیونکہ مجھے سوتے سوتے رات کے 1:30 2 2:30 آرام سے ہو ہی جاتے ہیں، رائٹ. تو میرا جو الارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات تو نہیں کہیں گے، وہ میرا ہوتا ہے 4:30 کا یا 4:45 AM کا. تو پھر ایبولیوشن کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد میں تہجد کی نفل ادا کرتی ہوں. تو ٹوٹلی ڈیپینڈس، آپ 2 نفل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں، 8 کریں، آپ کے جتنے آپ کے دل کے اندر، مطلب آپ دل سے موٹیویٹڈ ہو کے جتنے آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی لاگو نہیں ہے کہ آپ کو بس 10 کرنے، 12 کرنے. جی ایسا بتاتی چلوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنا بھی دل سے خصوصی طور پہ آپ جتنا کر سکتے ہیں، ڈیپینڈس ٹوٹلی آن یو. تو میں 4 نفل ادا کر لیتی ہوں الحمدللہ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی اب اللہ ہی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں آس پاس ایگزامپلس نظر آ جاتی ہیں. پھر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں. تو میں ایسا بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کھڑے ہیں. بیکاز کہتے ہیں نا کہ اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہو نا، تو وہ اللہ ہی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتا ہے، وہ جذبہ پیدا کرتا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جذبہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ایک نعمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں نوازتا. اگر ہم بات کریں تہجد کے اوپر، تو تہجد سے دعائیں واقعی قبول ہوتی ہیں. بیکاز ایسا میں نہیں کہتی، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی نا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا قیام کیا کرتے تھے، اور وہ زیادہ لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور اس میں اپنی دعاؤں کو اللہ میاں کے ذریعے منواتے ہوا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دنیا ہی انہی کے لیے سجا دی، یہ دنیا ہی انہی کے لیے بنی ہے. تو آپ پہلا میریکل تو آپ یہی دیکھ لینا. اور میں کس وجہ سے تہجد کی طرف آئی، تو وہ یہ چیز ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرا بھائی بہت سب سے چھوٹا والا تھا، وہ بیمار رہتا تھا. تو میری امی اس کو لے کے کافی کنسرنڈ ہے. تو اس کو جو ہے اس کا بلڈ ایشو بھی تھا، کہ وہ جو ہے نا اس کا خون بہت گرم تھا. تو میری امی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا، اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں کرنا، تو بیچاری اکیلے اس کو وہ لک آفٹر کر رہی ہوتی تھی. تو ان کی اس آنسو نے میرے اندر اللہ میاں کی طرف ڈال دی کہ اللہ میاں، مطلب اس ٹائم پہ تو میری کوئی اتنی ایج بھی نہیں ہوگی، لائک 11-12 ایئرس کا جو بندہ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ تہجد ادا کرے، یا بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ کی ریسائٹیشن کر رہا ہو، یا وہ اذکار کر رہا ہو. لیکن اس چیز نے مجھے اللہ میاں کے قریب کر دیا. مجھے اللہ میاں کے لائک اللہ تعالیٰ کی طرف میرے دل میں محبت آ گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری ماں کے جو وہ آنسو تھے نا، تو اس نے مجھے اللہ سے بہت قریب کر دیا. پھر جب آپ کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، اور یو ڈونٹ نو کہ آپ کا ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آ رہا ہو، کہ آپ کا سندھی کا ایگزام ہو اسکول میں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ کیا رزلٹ آنے والا ہے. تو اس چیز نے، مطلب چھوٹی چھوٹی جو بالکل دعائیں ہوتی ہیں، تو میں مطلب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگے، جب اللہ تعالیٰ از اے گڈ سورس. اگر مجھے کوئی اب چھوٹی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو میں صرف جو نا اللہ میاں کے آگے ہی جھکتی ہوں. اللہ میاں کے آگے جو ہمیں جھکنا چاہیے انہی سے مانگتی ہوں. کیونکہ ہم کیوں کسی بندے کی بندگی کریں، جب ہمیں بندگی اللہ کی کرنی ہے، ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا، ہم مٹی سے مٹی پہ، اور پھر مٹی میں، تو پھر کیوں ہم اللہ ہی کے آگے کیوں نہ جھکیں. کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہمیں لوٹ کے جانا، تو اللہ میاں کے سامنے ہمیں اپنی کچھ گڈ ڈیڈس بھی تو کرنی ہے نا.
تو اب اذکار کے بارے میں بات کریں، کوئی بھی مطلب انلمیٹڈ اذکار ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ یار آپ یہی چیز اسپیسیفک پڑھ سکتے ہو، یہ نہیں پڑھ سکتے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن یو کہ آپ کیا پڑھو، آپ کیا نہیں پڑھو. آپ لیکن جو بھی پڑھو دل سے پڑھو. اور ایک چیز پہ تو میرا ایمان ہے، سبحان اللہ، وہ بھی حمدی سبحان اللہ العظیم، یہ میں بہت پڑھتی ہوں. یہ عمل ہے. تو آپ جب اللہ میاں کے قریب ہو جاتے ہو نا، تو اللہ میاں آپ کو اپنے سے جوڑے رکھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر بھی ہوتے ہیں نا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز، وہ درد، وہ محبت، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. کیونکہ ایسے بے شمار بے انتہا لوگ ہیں جو کہ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں، لائک ڈفرینٹ کائنڈ آف، وہ جو ہے نا ان کے پلاننگس چلی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتے. مطلب عبادت بھی اگر ہم کر رہے ہیں نا، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالی ہوئی ہے. وہ جس کو چاہے محبت ہے، اور جس سے چاہے وہ چیز، وہ محبت اللہ تعالیٰ لے لے. تو یہ تھی میری آج کی بات، آج کی میری آپ سے جو مجھے شیئر کرنا تھا ریگارڈنگ تہجد. تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. تو تہجد میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتی ہوں نا. تو سب سے پہلے آپ تہجد پڑھنے کے بعد میں جو ڈیلی کے اذکار ہوتے ہیں وہ کر لیں. جو بھی وہ سلیکٹڈ اذکار ہیں جو میرے ہیں، تو وہ میں نے اپنے ادھر شیئر کیے ہوئے ہیں. اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرتی چلوں. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا. اٹ ڈپینڈس آن یو، آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. ادھر آپ ایک تسبیح پڑھیں یا 200 دفعہ پڑھیں، 313 دفعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میری موٹیویشن سٹوری، میری میریکل سٹوری ریگارڈنگ تہجد وہ پسند آئی ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. جلدی سے میں یوٹیوب فیملی کا پارٹ بن جائیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.